عرص واسطی میں آئے ہو تو یہاں سے یہ پیغام لے کے جانا کہ یہاں سے جب اٹھیں گے تو یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور ان آقا زادوں کا بھی یہی پیغام ہے جو میرے تاج الشریعہ کا پیغام ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر تشریف فرما پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور رئیس الاتقیاء حضور اویس میاں صاحب قبلہ، اور وہیں پر حضور فیضان میاں صاحب قبلہ، اور حضور سید سالار میاں صاحب قبلہ، اور تمام تر سادات کرام کے چہرے کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان کے چہرے کو دیکھیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے کہنے سے نہ کہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قالا سبحان اللہ العظیم غرست لہو نخلۃ فی الجنہ، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے نام کا کھجوروں کا درخت لگا دیا کرتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، میں کوئی زور انداز میں تقریر کرنے والا خطیب نہیں ہوں، نہ میں خطیب کی حیثیت سے آیا ہوں، نہ میں خطاب کرنے کے لیے انداز دکھانے کے لیے آیا ہوں، میں بس تھوڑی سی گفتگو آپ سے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حدیث پاک ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب دیکھیں آپ اپنی زندگی میں درود شریف کو یہ ایک ورد بنا لیں کہ آپ اٹھیں تو درود شریف پڑھیں، آپ بیٹھیں تو درود شریف پڑھیں، آپ چلیں تو درود شریف پڑھیں، کھیت میں کام کرنے کے لیے جائیں تو درود شریف پڑھیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، اور ایک حدیث پاک ہے علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اس کا سر عرش معلیٰ کے نیچے ہے، اور ایک بازو پچھم میں ہے، ایک بازو پورم میں ہے، اور اس کے پر آباد مخلوق کے برابر ہے، اور وہ نور کے سمندر میں جب غوطہ لگاتا ہے اور جب غوطہ لگا کے باہر نکلتا ہے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، ہر پر سے قطرہ ٹپکتا ہے، اور ہر قطرے سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ پتہ ہے کیا کام کرتا ہے؟ جو بندہ، جو مرد یا عورت حضور پر درود شریف پڑھا کرتے ہیں وہ فرشتہ قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ آگے دیکھیں حضور کیا فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں، جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتیں، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس پر 1000 رحمتیں، اور فرماتے ہیں جو ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے سے وہ ایسے گزرے گا کہ میرا کندھا اس کے کاندھے سے ٹچ ہوتا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ وہ ایک میرے جو موضوع ہے میرا عظمت والدین، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں لمبی چوڑی بات کروں، مختصر سے ٹائم میں آپ سماعت کر لیجئے گا۔ ایک حدیث پاک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہو، اس کے والدین مسلمان ہوں، اور وہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور خدمت کی حیثیت سے وہ اپنے والدین کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کے لیے 2 دروازے کھول دیا کرتا ہے، اور اس کے برعکس اگر وہ کسی ایک کو بھی ناراض کرے گا، کسی ایک کو بھی کسی کا بھی دل دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ تب تک اس سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان کو منا نہ لے، ان کو راضی نہ کر لے۔ مگر آج افسوس کہ ہمارے اندر وہ تہذیب باقی نہیں ہے، وہ حسن سلوک ماں باپ کے لیے باقی نہیں ہے۔ مغربی تہذیب و تمدن ہم پر اس قدر غالب آ چکا ہے کہ ہم بھی بعض موقعوں پر ماں باپ کی تھوڑی سی خدمت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے حق ادا کر دیے، ہم نے ان کے حقوق ادا کر دیے۔ جیسے امریکہ، یورپ کے لوگ سال میں 1 مرتبہ مدر ڈے مناتے ہیں، ہم بھی انہی کی روش پر چل کے سال میں 1 مرتبہ مدر ڈے منا کر اسٹیٹس لگا کے یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمائیے نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے، اور فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بھی بڑا گناہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، فون پر بات کرتے ہیں، بیٹھے یہی ہوں گے بتائیں گے میں دہلی ہوں، نہ جانے کتنی باتوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ آج عرس واسطی میں آئے ہو تو ایک پیغام لے کے جانا، اور مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ یہاں پر عنوان بھی دیے جاتے ہیں، موضوع بھی دیے جاتے ہیں، آنے والے لوگوں کو پیغام بھی دیا جاتا ہے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ایک بات سنیں، بڑے تیزی کے ساتھ بڑے شان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ایک بات جو آپ کے ذہنوں میں پھنسی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ صاحب ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، حضور سے محبت تو کرتے ہیں، حضور کی محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ مجھے معاف کریں، میری نظر میں یہ بات بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ پھر آپ کو یہ حق کس نے دے دیا کہ آپ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، حضور کی محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ مجھے یہ بتائیے ہم دعویٰ کتنا ہمارا دعویٰ سچا ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ حضور فرماتے تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، پھر دعویٰ تمہارا یہ سچا کیسے ہے؟ ذرا مجھے یہ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ دیکھیں اتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پر جان قربان کر دیں گے، لیکن یہ چہرے پر سنت رسول نہیں سجا سکتے۔ جان قربان کر سکتے ہیں لیکن چہرے پر سنت رسول نہیں سجا سکتے۔ جان قربان کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں مگر پنج وقتہ نمازی بننے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں، میں نہیں بتاتا ہوں کہ آپ یہاں اسٹیج پر آ کے کہیں، اسٹیج کے پاس آ کے یہ سب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہیں میں توبہ کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہاں بیٹھے عرس واسطی میں آنے والوں اپنے دل میں یہ ارادہ کر لو کہ اٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ دل میں ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ پنج وقتہ نمازی بھی بن جائیں گے، انشاءاللہ جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیں گے۔ جب یہ کر لوگے تو عرس واسطی میں آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ جب یہ کر لوگے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ جب یہ کرو گے تو انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث پاک ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کچھ چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ فرمایا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہاں کے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تمہیں جلا دیا جائے۔ دوسری چیز کہ کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑتا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ پھر فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نافرمانی مت کرنا۔ وہ کچھ کہیں تمہیں گھر سے نکلنے کا بھی حکم دے تو نکل جانا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، اف بھی نہ کرنا، ورنہ تم بڑے گرفتار ہو جاؤ گے، عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، عذاب میں پڑ جاؤ گے۔ اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں راہ فرار اختیار مت کرو، یہاں تک کہ لوگ بھاگ جائیں تمہیں چھوڑ دیں لیکن تم جنگ میں ڈٹے رہو۔ اور فرمایا اپنے اہل و عیال پر خرچہ کرتے رہو، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے رہو، اپنے اہل و عیال پر لاٹھی مت اٹھاؤ، اپنے اہل و عیال کو دیکھتے رہو، اور تمہارے قریب میں کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کرتے رہو۔ میں بات کی بہت لمبی تھی لیکن بس یہ میرا یہاں پر حاضری ہو گئی ہے، بڑی بات ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہماری جو ہم نے بات بتائی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے مجھے معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ مولانا تحسین جیلانی صاحب کی تقریر بہت مختصر وقت میں تھی۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا اجمل حسین صاحب کی بلا سے کہ مائک پہ تشریف لائیں، ان کا موضوع ہے